بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم مفتی صاحب کے سامنے تراویح سے متعلق بہت اہم سوال رکھنے والے ہیں جو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی چل رہے ہوں گے، جن کو بھیجا ہے حسین بھائی دھامپور سے ہیں، اور شارق بھائی افضل گڑھ سے، اور ایک بہن نورپور سے، اور اسی طرح بہت ساری مستورات نے، اور ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، کچھ نے بنگلور سے، کرناٹک سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہم سے سوالات کیے ہیں، اور یقیناً اس وقت ہونے بھی چاہیے تھے کہ آخر ان حالات میں تراویح کی کیا شکل ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب کے سامنے وہ سوال رکھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا جو بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں بات ہے اور بے چینی بھی ہے اس بات کو لے کر کے کہ جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں، چند لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، تو کیا ایسے وقت میں بھی تراویح کا پڑھنا ضروری ہوگا یا تراویح معاف ہو جائیں گی اور صرف عشاء پڑھنے کے بعد آرام کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تراویح کا پڑھنا مولانا سنت مؤکدہ ہے اور ان کو موجودہ حالات کے اندر ترک نہیں کیا جائے گا۔ تو جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو اپنے گھر پر تراویح پڑھنی ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال جو یہ ہے کہ کیا تراویح کے اندر پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے گھروں کے اندر حافظ موجود ہیں تو وہ تو پورا قرآن ختم کر سکتے، لیکن اکثر گھر ایسے ہیں جن میں حافظ نہیں ہے اور 10 صورتیں یاد ہیں، تو کیا ان کے لیے اجازت ہے کہ انہی 10 صورتوں کے ذریعے سے پورے رمضان تراویح پڑھ سکیں؟ تو اس کے بارے میں اور ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ اہم سوال ہے مولانا۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر کہ رمضان کے اندر تراویح میں دو سنتیں ہیں۔ ایک تو پورے رمضان تراویح پڑھنا، اور دوسرا ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا۔ تو یہ ضروری نہیں بلکہ سنت ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں کہ جہاں حافظ قرآن میسر ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جو حافظ قرآن میسر نہیں ہیں۔ تو جہاں پر حافظ قرآن میسر ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارا گھر ہے اپنا، تو ہم لوگ جو تراویح کریں گے تو ہمیں پورا قرآن بھی پڑھنا ہے اور تراویح بھی پورے مہینے پڑھنی ہے۔ دوسرا آپ نے اس میں رکھا مولانا کہ جن کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں تو وہ کس طرح پڑھیں، یا وہ پڑھیں نہ پڑھیں، تو ان کو علم ترا سے پڑھنی ہے، اور اس کی شکل یہ ہو کہ وہ 10 رکعت علم ترا سے لے کر کے والناس تک جو یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، تو علم ترا سے لے کر والناس تک 10 رکعت پڑھ لیں، پھر دوبارہ سے علم ترا سے لے کر والناس تک پڑھ لیں، اس طرح 20 رکعت ہو جاتی ہیں۔ تو 20 رکعت تراویح وہ علم ترا سے پڑھیں، ان کی اگرچہ مجبوراً ایک سنت چھوٹ جائے گی، لیکن وہ تراویح والی سنت کو ضرور ادا کریں۔ بہت اچھا مفتی صاحب۔ دیکھیے، اگلا سوال مفتی محفوظ صاحب نے یہ معلوم کیا تھا کہ اگر کسی کو 10 صورتیں بھی یاد نہ ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، 4 صورتوں سے وہ کام چلا رہے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں گھر کے اندر، گھر کے لوگوں کو جمع کر کے، عورتوں کو کھڑا کر کے؟ کیا وہ بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں 4 صورتوں کے بیس پر، 4 صورتوں کی بنیاد پر؟ اور اسی طرح سے جس طرح فرض نمازوں میں آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ گھر کی عورتوں کو، مستورات کو فرض نمازوں میں شامل کرے جماعت میں، تو کیا تراویح کی جو نماز جماعت کے ساتھ ہوگی ان کے اندر بھی گھر کی عورتوں کو، مستورات کو شامل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اور ذرا تھوڑا سا تفصیل سے آپ جواب مرحمت فرما دیں، انشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی ہو جائے گی۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، 3-4 صورتیں یاد ہیں۔ تو اگر گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کو زیادہ صورتیں یاد ہیں مردوں میں سے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ تراویح پڑھائے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو جو ہے 4 صورتیں ہی یاد ہیں، تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ ایسے وقت میں کوشش کر لیں، ابھی رمضان میں آنے میں وقت ہے، کوشش کر لیں کہ وہ صورتیں یاد کر لیں، 10 ہو جائیں گی آرام سے۔ لیکن اگر نہیں کر پائیں تو وہ 4 صورتوں سے ہی کام چلا لیں۔ ہاں، یعنی 2 رکعت میں 2 صورتیں پڑھیں، پھر 2 رکعت میں 2 پڑھیں، 2 رکعت میں 2 پڑھیں، 2 رکعت میں 2 پڑھیں، ریپیٹ کر کے انہی کو پڑھتے رہیں، اور اس طرح تراویح ادا کر لیں۔ اور عورتوں کو اس میں بھی لیا جا سکتا ہے اپنے پیچھے۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسکرین پر جو رہنمائی کے لیے وہ تصویریں بنائی گئی ہیں کہ مردوں کی اور عورتوں کی اور بچوں کی کس طرح صف بنائی جائیں، اگر صرف مرد اور عورت ہیں تو کیا شکل ہو، اور بچے ہوں تو کیا شکل ہو، مرد ہوں تو کیا شکل ہو، وہ اسکرین ہے، آپ اس کو اسکرین پہ لگا دیں تاکہ دیکھ لیں کہ مرد اگر ایک ہے تو کہاں کھڑا ہونا ہے، 2 ہیں تو کہاں کھڑے ہونے ہیں، اگر عورتیں ہیں تو ان کو کہاں کھڑا کرنا ہے۔ یہ پوری آپ اسکرین پر لگا دیں تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھی رہنمائی ہو جائے گی، لوگ دیکھ کر کے سمجھ لیں گے۔ دوسری بات مولانا، اس میں ایک بات یہ آپ نے رکھی کہ عورتوں کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، جن لوگوں کا گھر میں قرآن کرنے کا ارادہ ہے، تو ہمارا علاقہ بہت گرم علاقہ ہے،
عورتیں دن میں بھی تھک جاتی ہیں، روزے سے ہوتی ہیں، گھر کے کام ان کو بہت کرنے ہوتے ہیں، تو میں یہاں پر ایک بطور شفقت یہ مشورہ دوں گا کہ جن جگہوں پر قرآن کرنے کا ارادہ ہے تو ان کو بہتر یہ ہے کہ اپنی تراویح میں شامل نہ کریں۔ بہت اچھا۔ اس لیے کہ ان کو دقت ہو سکتی ہے، ان کو سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مستورات میں سے کچھ کو ہمت ہے اگر، اور وہ چاہ رہی ہیں، ان کا شوق ہے کہ وہ قرآن میں، تو ان کو ضرور شریک کریں، ان کے شوق کو پورا کریں، یہ اللہ نے موقع دیا ہے ان کو قرآن سننے کا۔ واقعی آپ نے حکمت سے بھرا جواب دیا ہے یہاں پر، اللہ آپ کو خوش رکھے اور جزائے خیر دے اپنی طرف سے۔ لیکن ایک سوال اور ابھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن تراویح چھوٹ جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں تراویح چھوٹ گئی کسی کی، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تراویح چھوٹ گئی تو اب باقی رمضان وہ تراویح پڑھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ باقی بچے ہوئے دنوں میں رمضان کے تراویح پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے، اور یہ بہت پیش آتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے واسطے سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ تو مولانا اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے اگر کسی دن تراویح چھوٹ گئی ہیں تو پڑھنی نہیں ہے۔ اگر کسی دن چھوٹ گئی ہیں، کوئی دقت ہو گئی ہے، بیماری ہو گئی ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنی ہی نہیں ہے، بلکہ آئندہ پڑھنی چاہیے۔ پھر اس میں ایک سوال یہ آئے گا کہ جو چھوٹ گئی کیا ان کی قضا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے جب تک سحری کا وقت ہے تب تک تو آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آج کی تراویح چھوٹ گئی اور آپ نے آج رات ادا نہیں کی تو پھر ان کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ مولانا ایک بات میں آپ کو یہاں پر اور بتاؤں گا فائدہ عام کے لیے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو اب تراویح پڑھ کے کیا فائدہ؟ یہ بھی غلط ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا ایک الگ ثواب ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب ایک سوال اور یہ ہے ذہن میں کہ جس طرح آپ گھروں پر اکثر تراویح پڑھی جائیں گی، تو کیا ایک ساتھ 4 رکعت کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت کر کے پڑھنا ہی افضل ہے؟ اس بارے میں اور ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے آپ نے افضل کی بات رکھی ہے، تو افضل اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے ہو، لیکن اگر آپ کو بشاشت ہے اور آپ 4 رکعت کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت اس کی بھی ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، اور 4 رکعت پہ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ہوتا ہے، اس میں ترویحہ بھی ہوتا ہے، یعنی 4 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد کچھ دعا اور اذکار، یا میں آپ سے کہوں گا کہ وہ ایک جو دعا ہوتی ہے تراویح کے نام سے، اس کو آپ اسکرین پہ لگا دیں، لیکن وہ کوئی دعا وہی ضروری نہیں ہے، آپ جس کو جو یاد ہے وہ اس میں پڑھ سکتا ہے، وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے۔ ناظرین، اگر یہ سوال و جواب کا سلسلہ آپ کو واقعتاً فائدہ دے رہا ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ کم سے کم 15-20 لوگوں تک ضرور شیئر کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اپنے نام کے ساتھ نیچے کمنٹ میں ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور امت مسلمہ کی اس وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے۔